السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی ایک خاص ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ پاک نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ پاک نے جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے اور جو واحد و لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ ناظرین، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری روح زمین پر حکومت کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ پاک کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ پاک کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو چھپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام اس کے بڑے بت پہ لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے
کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ پاک کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسا سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے، اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دوبارہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور دوسرے کو پھانسی لگا دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود اپنی قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر نمرود تنگ آ کر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ
बकवास की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह पाक का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह पाक का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चनाचा नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी गई। इस दौरान नमरूद ने मशरिक़ व मग़रिब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली और अपनी तमाम फौज को इकट्ठा कर लिया तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकारा और कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने रब की फौज को बुलाओ। चनाचा उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की तो उस वक्त अल्लाह पाक ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उन मच्छरों के अंदर सूरज भी नज़र ना आता था। अल्लाह पाक ने इन मच्छरों की फौज को नमरूदी फौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया तो ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चनाचा इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को हलाक कर दिया है। चनाचा इस गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह पाक के हुक्म से नमरूद के नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो उससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों में मारता। इस तरह अल्लाह पाक के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर के बाद वैसे ही तकलीफ महसूस होने लग जाती। इसी तरह अल्लाह पाक ने एक हकीर और एक लंगड़े मच्छर से नमरूद को सजा दी। ये तकलीफ की वजह से अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने नमरूद को इबरतनाक मौत दी और नमरूद जो खुदाई का दावा करता था वो नमरूद अपने सर को दीवारों पे मारते मारते हलाक हो गया। इस कदर दर्दनाक मौत देकर अल्लाह पाक ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक की ज़ात ही वाहिद व ला शरीक ज़ात है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। नाज़रीन, जब भी कोई अल्लाह पाक की ज़ात को ललकारता है तो अल्लाह पाक किसी हकीर मखलूक के ज़रिए उसको इबरत का निशान बना देता है और उसको हलाक कर देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन। और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔